مکمل نہیں ہوتا، سیر ہو کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، معاملات میرے بچوں کے عجیب دن بہ دن معاملات گرتے جا رہے ہیں، گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو، چاہے تو خود اس اپنے گھر کو اپنی جیب سے چابی نکال کر اس تالے کو کھول، تیرا یقین ہے کہ اندر نہ تیری ماں ہے، نہ تیرا باپ ہے، نہ تیری بیوی ہے، نہ تیرے بچے ہیں، نہ تیری بہن ہے، نہ تیرا بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ عزیز و اقارب ہے، میں خود لاک کھول رہا ہوں، تالا کھول رہا ہوں، دروازہ کھول رہا ہوں، اندر داخل ہو رہا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا تو جب بھی اندر داخل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، اور ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورت بھی پڑھ دیا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری روزی تیری مزدوری تھوڑی بھی ہوگی لیکن اللہ رب العالمین اس گھر میں کبھی فاقہ پیدا نہیں ہونے دے گا۔ اور واقعی بات ہے، چند دن گزرے، وہ صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ہی چہرے سے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اب تو ایسے محسوس ہو رہا ہے دروازے توڑ کر رزق میرے گھر میں گھس رہا ہے، من حیث لا یحتسب، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، گمان ہی نہیں ہے کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ صرف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے اوپر عمل کیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک تو انسان کے گھر کے اندر رزق کی کمی نہیں آئے گی، دوسری اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا ذمہ دار اپنے ذمے لے لے گا اور پوری ذمہ داری اس کی اللہ رب العالمین کے ذمے آ جائے گی۔ ایک بندہ، دوسرا بندہ، دوسرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، اپنے گھر سے آتا ہے وضو کر کے آتا ہے صرف نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب آپ سمجھیں کہ شاید پتہ نہیں یہ عمران صاحب نے ان کو نہ کہا ہو کہ یار پانی کی بڑی قلت ہے تو لہذا سارے نمازی گھر سے وضو کر کے آئے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ مسجد والوں نے، انتظامیہ والوں نے یہ وضو کا انتظام، ٹوپیوں کا انتظام، پانی کا انتظام کس لیے کیا؟ آپ احباب کے لیے کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ گھر سے وضو کر کے آئے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے، اس میں رزق کیا ہے، کیوں گھر سے انسان وضو کر کے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر سے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس بندے کو نیکی عطا کر دیتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ دیکھ کے باقی تم آ کر یہاں بھی آ کے وضو کر سکتے ہو، وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، انتظام ہے آپ کے لیے، لیکن اگر گھر سے کر کے آؤ گے تو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کلہم ضامن علی اللہ، اللہ اس بندے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اور تیسرا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکلات میں، جب گھر میں بھی انتہائی مشکلات کا وقت ہو، انتہائی تنگی کا وقت ہو، حالات انتہائی نہج پر پہنچے ہو، بندہ پریشان ہو، فرمایا جو بندہ اس وقت بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں دین کے لیے، اللہ کی راہ میں علی کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، فرمایا وہ بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو اپنے ذمہ داری میں لے لیتا ہے اور اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی اب بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، فرمایا کیا اس کا بھی یہی اجر و ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ میدان جہاد میں نکلتا ہے علی کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، فرمایا اپنے گھر سے نکلتا ہے، جہاد کی نیت لے کے نکلتا ہے، جہاد کا ارادہ لے کے نکلتا ہے، علی کلمۃ اللہ کے لیے نکلتا ہے، اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے،
فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کا ذمہ دار بن جاتا ہے اور اللہ اس کو اپنی ضمانت میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نا، آپ نے نام تو سنا ہوگا، تقصیر الملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی ایک شادی پہلی رات ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن بیاہ کے گھر میں لے کے آئے ہیں، ابھی رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، حکم آ گیا اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل بھی نہیں فرمایا، اسی حال میں میدان جہاد میں نکل گئے، اور اس وجہ سے نکلے کہ کہیں میں غسل کرتے ہوئے لیٹ نہ ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی نویلی دلہن کپڑا لپیٹے ہوئے سر کے اوپر اور آ رہی ہے میدان جہاد کی طرف، صبح کا وقت ہے، آگے کہنے لگی اللہ کے رسول میں رونے کے لیے نہیں آئی، میں پیٹنے کے لیے نہیں آئی، میں کوئی معاملہ کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ اللہ کے رسول میں تو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ یہ میرا خاوند، ابھی ہماری شادی ہوئی تھی، ایک رات ہی گزری تھی اور یہ میدان جہاد میں آ گئے اور مجھے گھر بیٹھے ہوئے خبر ملی کہ آپ کا خاوند شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی میں بتلانے کے لیے آئی ہوں کہ میرے خاوند نے غسل نہیں فرمایا تھا، اس کو غسل دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نورانی فرشتے زمین و آسمان کے درمیان میں چاندی کے برتن کے اندر اس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں، اور اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقصیر الملائکہ کا لقب پانے والے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ کے نورانی فرشتے چاندی کے برتن میں غسل دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تین بندے عمل کتنے بڑے ہیں؟ اتنا بڑا ہے کوئی عمل؟ گھر میں جب بھی داخل ہونا السلام علیکم کہنا ہے، وضو کر کے گھر سے آگے نماز ادا کرو، اور یہ تو فرضی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے تو نفلی نماز کے بارے میں کہا تھا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے آگے صرف دو مختصر رکعتیں ادا کر لیتا ہے، لمبی چوڑی بھی نہیں، کوئی بڑی بڑی لمبی صورتیں، ایک پاؤ، آدھا پارا، پورا پارا نہیں، فرمایا مختصر دو رکعتیں ادا کر لے، وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس بندے کے اوپر جنت کو واجب فرما دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، اس کا کیا اجر ہے، کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تیری نماز میں کوئی کمی آ گئی ہو، تیری نماز میں کوئی ایسا عمل تجھ سے ہو گیا ہو، ایسی حرکت ہو گئی ہو کہ تیری نماز اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہو سکتا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عمل تم نے چھوٹا سا کیا، یہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو تیری نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی، ان کو بھی غنیمت سمجھا کرو، اور ان کو بھی، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ کسی آدمی کے ساتھ مسکرا کر مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور کئی ہمارے ایسے ہوتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر ہمیشہ 12 بجے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ ہنسی آتی نہیں، نام تک نہیں آتا، بھائی پتہ نہیں کیا اس کے کیا ہو گیا ان کے چہروں کو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ ٹمٹما رہا ہوتا، مسکرا رہا ہوتا، اور کبھی کبھی صحابہ کی بات سن کے اس طرح ہنستے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی یہ دانے نظر آنا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک عمل اور ایک ایک فرمان کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم نے یہ حدیث سنی ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ احباب کو، پھر ہم کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی، اپنے گھروں میں اس حدیث کو نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اس کی برکت سے ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ضمانت میں لے دے۔ اللہ ہمارا ضامن بن جائے، ہماری روزی کا بھی ضامن بن جائے، ہمارے معاملات کا بھی ضامن بن جائے، تاکہ ہم بالکل بے اختیار ہو کے اللہ رب العالمین
عالمین کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ رب العالمین ہمارا ضامن بن جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔